عمل بات ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جذبہ عارضی طور پر آپ کا روپ دھار لیتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اور تھاٹس کے درمیان ایک منحوس چکر، ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو توانا کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غذا بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریفک کا شور اگر آپ میں غصہ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور نے ایک خاص پیٹرن تراشا ہوا ہے۔ فرض کریں آپ گھر میں بیٹھیں اور بچے شور مچانا شروع کر دیں تو وہی پیٹرن خود بخود بیدار ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ جائیں گے۔ اس عمل کو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، جس میں لاشعوری طور پر آپ کا ذہن کسی چیز سے نتھی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے یہ جذبہ عارضی طور پر تم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ نے خود کو اس سے نتھی کیا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تھاٹ پیٹرن جب جذبے کا روپ دھارتا ہے تو وہ خود کو اور بھی بڑا میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، اور جذبات کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو مزید توانا کرتی ہے۔ اسی طرح جس شخص صورتحال کی وجہ سے ایک جذبہ پیدا ہوا، اس سے متعلق سوچوں کو بھی یہ جذبہ انرجائز کرتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ اچانک وہ کسی بات پر غصے میں آ گیا اور بالکل ہی کوئی اور شخص بن گیا جسے گویا آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس شخص کے دماغ نے کسی چیز کے ساتھ خود کو نتھی کیا ہوا ہے، اور جو ہی وہ چیز ہوئی تو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن خود بخود ایکٹیو ہو کر اس پر قابض ہو گئی۔ عموماً آپ کے خیالات اور جذبات کے درمیان ایک دائمی نوعیت کا منحوس چکر قائم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ تھاٹ پیٹرن جذبات کی شکل میں خود کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو دوسری طرف جذبے کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو تقویت دیتی رہتی ہے۔ مثلاً آپ اداس ہیں تو اداسی کا یہ جذبہ دماغ میں ساری مایوس سوچیں لے کر آتا ہے۔ یہ مایوس سوچیں اداسی کے جذبے کو اور مضبوط کرتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اور وقتی طور پر آپ نہیں رہتے بلکہ وہی جذبہ بن جاتے ہیں جنہیں سوچوں نے جنم دیا تھا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی جذبات ہیں وہ اصل میں ایک ہی جذبے کا اٹوٹ انگ ہیں، اور وہ ایک جذبہ ہے اس آگہی سے محرومی کہ آپ اپنے نام اور شکل و حیت سے بلند تر کوئی چیز ہے۔ یہ ہماری لغت کا ستم ہے کہ ہم اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ خوف اس کے قریب ترین مترادف کہا جا سکتا ہے، اگرچہ خوف صرف مسلسل خطرے کے احساس کا نام ہے، جبکہ اس جذبے میں انتہائی ناکاملیت اور راندہ درگاہی کا گہرا احساس بھی شامل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے درد، پین کی اصطلاح استعمال کی جائے، جو اسی جذبے کی طرح ہی ناقابل امتیاز اور ناقابل تعین ہے۔ ذہن کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ایموشنل پین، جذباتی درد کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ جو دماغ مسلسل سرگرم ہے، مگر اس سرگرمی کے ذریعے سے بھی دماغ بس یہ کرتا ہے کہ ایموشنل پین کو عارضی طور پر نقاب پوش کر دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ درد سے رہائی کے جتنے زیادہ جتن کرتا ہے اتنا ہی زیادہ درد تخلیق کرتا ہے۔ دماغ کبھی اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی یہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ خود کوئی اس کا حل ڈھونڈ لیں، کیونکہ داخلی سطح پر دماغ مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے بلکہ خود مسئلے کا حصہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک پولیس چیف ہے جو آتش زدگی کے کسی مجرم کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ وہی پولیس چیف ہے جس نے آگ لگائی ہے۔ کیا ایسا مجرم کبھی پکڑا جا سکتا ہے؟ دماغ سارے درد خود تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کے حل ڈھونڈتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کبھی درد سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا احساس ذات دماغ کے ساتھ نتھی ہے۔ جب تک آپ کا ہونا دماغ اور سوچوں سے ثابت ہو رہا ہے تب تک درد سے نجات ناممکن ہے۔ اسی کو انا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ پین سے رہائی دماغ کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ وہی اصل میں اس مسئلے کی جڑ ہے، تو آپ وجود کے تخت پر موجود دماغ کا قبضہ چھڑا لیتے ہیں۔